وعليكم السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. حضرت سادات اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اعظام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں اس مضمون بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں امید ہے آپ حضرات ہماری باتوں کو غور سے فرمائیں گے۔ حضرات، جب اسلام خوراک کی چیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو روشن کر دیا، تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی۔ سارے قوت و طاقت دلوں کی ایمان پورے اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر اور کٹی ہوئی زمین کے سلا کر، آج کے اشکاروں میں لٹا کر، پھانسی کی پھندوں پہ چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی دبانے کی کوشش کریں، مگر ہم کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، سنساد نبی محرم کا مہینہ تھا کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے اپنے قوم کو للکارا، ایک غیور مرمو جس کو بچہ کا کھیل سمجھ رہے ہیں، وہ آج ہمارے دین و عزت قابل کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والے کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے خداوندوں کی توہین کیا جا رہا ہے، ان کو جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے جو مکہ سے دلیل وہاں نکالا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی۔ کئی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والے کو بالکل قید کر دیا جائے۔ ان سے لینو دین، خرید و فروخت، سلام و کرام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کا اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شریعت نکالی کو بند کر دیا گیا۔ راستے پہ ڈیرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے بند ہو گیا۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر اپنا دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی اور قدم لڑکھڑا رہے۔ لاتے گرامی قربان جاؤ مسلمانوں پر، قربان جاؤ مسلمانوں پر، اس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کو خاصہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو۔ تم ابھی بھی محمد کے ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر یہ سارے پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، ایک کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد کے دلال محمد پہنچ چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں۔ آج کے
पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्के तो कच्चे हैं नमाजी। भला बताइए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कितनी मुसीबत वो आलम बर्दाश्त किए, और इस संगीन घड़ियों को क्यों न कर बर्दाश्त करते? क्या वो कमजोर थे? क्या वो बेबस थे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्शों व फर्शों थे, रूहों व कलम थे, शजरों व हदर के, अर्जों व समा के, जिन्नों व बशर के, खुदों व मलक के, खुश करके रसूल हादी बनता है। जो रसूल हादी बनकर आता है अल्लाह उसे पूरे पापी बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इशारा करते तो मक्का हलाक व बर्बाद हो जाता, मक्का हलाक व बर्बाद हो जाता, मक्के वाले पे पत्थरे बरस जाता। बहरगार वाली अब उनके वालिदा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सस्ते में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपका चचा है वो आते हैं और कहते हैं भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह आज हम लोग इस हाथ से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद आज नबी को दुनिया में सलामत लेकर इस हाथ से बाहर आए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक पहुंची है और ये हमारा ये हाल बन चुका है। हमें नमाजों के लिए दावत दिया जा रहा है, हमें नमाजों के लिए बुलाया जा रहा है, हमें नमाजों के लिए कहा जा रहा है। तो कहते हैं आज हमारे पास टाइम नहीं, आज हमारे पास वक्त नहीं, आज हम बीमार हैं, आज हमारे पास वक्त है तो चौक चौराहों पर बैठ कर बात करने के लिए होते रहते हैं। आज हमारे पास वक्त है लेकिन गलियारों में जाने के लिए होते रहते हैं। आज हमारे पास वक्त है तो घूमने फिरने के लिए होते रहते हैं। अफसोस 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए होते रहते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पर नमाज पर जगह का न कोई बाहर